السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے سپہ سالار کی، ایک ایسے بہادر کی جو نہ صرف تاریخ رقم کی بلکہ ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس کا نام سن کر دشمن کے دل دہل جاتے ہیں۔ یہ داستان ہے عثمان غازی کی، ایک خانہ بدوش سردار سے ایک عظیم حکمران بننے کی۔ کیسے ایک چھوٹے قبیلے نے پوری دنیا میں اپنی طاقت اور انصاف کے سکہ بٹھایا۔ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے آج کی خاص ویڈیو سنہری حکایات پر۔ ناظرین، آج ہم ایسی سلطنت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام سن کر آج بھی دنیا تھر تھراتی ہے۔ وہ ہے سلطنت عثمانیہ۔ عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی اور پہلے حکمران تھے۔ ان کی زندگی کا سفر ایک چھوٹے قبیلے کے سردار سے ایک عظیم سلطنت کے قیام تک پھیلا ہوا ہے۔ عثمان غازی نہ صرف ایک بہادر جنگجو تھے بلکہ ایک منصف مزاج اور عادل حکمران بھی تھے، جنہوں نے اپنے کردار، ایمانی طاقت اور حکمت عملی سے تاریخ میں ایک لازوال مقام حاصل کیا۔ عثمان غازی 1298 میں اناطولیہ موجود ترکی کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ وہ قائی قبیلے کے سردار اور طغرل غازی کے تیسرے بیٹے تھے۔ قائی قبیلہ ایک خانہ بدوش ترک قبیلہ تھا جو سلجوقی سلطنت کے زیر سایہ رہتا تھا۔ عثمان بچپن سے ہی بہادری اور قیادت کی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ عثمان غازی نے اپنے بیٹے کو اسلامی تعلیمات، جنگی حکمت عملی اور سیاست کی تربیت دی۔ عثمان کے کردار کی مضبوطی اور ان کے عوام کے لیے محبت اور ان کی کے بچپن سے ہی ظاہر تھی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ قبیلے کی جنگوں اور اہم فیصلوں میں شامل رہتے اور ان سے قیادت کے اصول سیکھتے۔ انہوں نے اپنی قیادت میں قبیلے کو ایک مضبوط اور خود مختار ریاست میں تبدیل کرنے کا عزم کیا۔ 1299 میں سلجوق سلطنت کے زوال کے دوران عثمان غازی اپنی آزاد ریاست کا اعلان کیا۔ یہ ریاست سغوت کے علاقے سے شروع ہوئی جو قائی قبیلے کا مرکز تھا۔ عثمان کی قیادت میں قبیلہ تیزی سے بڑھا اور ایک سلطنت کی شکل اختیار کر لیا۔ عثمان نے ہمیشہ انصاف کو اپنی حکومت کی بنیاد بنایا۔ وہ عوام کی مسائل خود سنتے اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کرتے۔ ان کی سلطنت میں مساوات، ایمانداری اور اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا گیا، جس کی وجہ سے عوام نے ان سے بہت بے حد محبت کی۔ عثمان غازی کی قیادت میں کئی اہم جنگیں لڑی گئیں جنہوں نے سلطنت کے بنیادوں کو مضبوط کیا۔ ان کی سب سے مشہور جنگ پولوجہ حصار قلعہ کی فتح ہے۔ عثمان غازی نے بازنطینی سلطنت کے اہم قلعے کو پولوجہ حصار پر حملہ کیا۔ یہ قلعہ نہ صرف ایک اسٹریٹجک مقام پر تھا بلکہ بازنطینی طاقت کا اہم مرکز بھی تھا۔ عثمان نے اپنی بہادری اور حکمت عملی سے قلعے کو فتح کر لیا۔ اس فتح نے نہ صرف عثمان کی ریاست کو وسعت دی بلکہ ان کے دشمنوں میں خوف پیدا کر دیا۔ عثمان نے اپنی زندگی میں کئی دیگر قلعے اور علاقے فتح کیے جن میں یعنی شہر اور کئی بازنطینی علاقے شامل ہیں۔ ان کی ہر جنگ کا مقصد نہ صرف زمین کا حصول تھا بلکہ اسلامی اصول کا فروغ بھی تھا۔ عثمان غازی کی شادی ملعون خاتون سے ہوئی جو ایک ترک سردار کی بیٹی تھی۔ ان کے بیٹے اورحان غازی نے ان کے بعد سلطنت کی قیادت سنبھالی اور اسے مزید وسعت دی۔ عثمان غازی کا کردار ان کی قیادت کے دوران ایک منصف اور دیندار حکمران کے طور پر رہا۔ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے درمیان رہتے اور ان کے مسائل کو ذاتی طور پر حل کرتے۔ ان کا عدل اور انصاف ان کی شخصیت کے سب سے نمایاں خصوصیت ہیں۔ عثمان نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا اور ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا۔ عثمان غازی کا انتقال 1326 میں ہوا۔ اس وقت ان کی سلطنت کا دارالحکومت بورسا فتح ہونے کے قریب تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی نے بورسا فتح کر لیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنایا۔ عثمان کی آخری وصیت تھی کہ ان کی سلطنت ہمیشہ انصاف اور ایمان کی بنیاد پر قائم رہے۔ عثمان غازی کے قائم کردار سلطنت 600 سال تک قائم رہی اور 3 براعظموں پر پھیلی۔ سلطنت عثمانیہ اسلامی دنیا کے سب سے شاندار سلطنتوں میں سے ایک بنی ہے، جس نے نہ صرف سیاسی بلکہ ثقافتی عالمی میدانوں میں بھی بے شمار کامیابیوں کا حاصل ہے۔ جس نے نہ صرف سیاسی بلکہ علمی میدانوں میں بھی بے شمار کامیابیاں حاصل کی۔ عثمان غازی کی زندگی ایک مثال ہے کہ کیسے ایک شخص اپنی قیادت اور ایمان اور انصاف کی بنیاد پر ایک عظیم سلطنت قائم کر سکتا ہے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکلات کے باوجود اگر عزم اور مقصد مضبوط ہو تو کوئی بھی منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔ عثمان غازی کے نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے کیونکہ وہ نہ صرف ایک عظیم حکمران تھے بلکہ ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے انصاف و مساوات پر مبنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ان کی زندگی اور کارنامے آج بھی دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔